الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان قدر، آج حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات میں سے دفتر اول کے مکتوب نمبر 44 پر چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ مکتوب حضرت شیخ فرید جو سادات میں سے ہیں اور جہانگیر بادشاہ کے بڑے مقرب امراء میں سے ہیں، آپ نے ان کی طرف لکھا جو کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عقیدت مند اور مریدوں میں سے تھے۔ اور پھر آپ نے اس مکتوب شریف میں آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت و بلند شان کو بیان کیا ہے۔ یہ مکتوب، اس کے جو عنوان، جو ابتدا لکھی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ بسعادت و نقابت پناہی شیخ فرید صدور یافت، کہ جو سید ہیں اور جو نقیب ہیں حضرت شیخ فرید، یہ خط ان کی طرف لکھا گیا۔ در مداحی خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، اور یہ مکتوب شریف حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں، آپ کی شان میں، آپ کی نعت میں یہ مکتوب شریف لکھا گیا۔ و در بیان آن کے مصدقان شریعت او خیر الامم، اور ساتھ یہ بات بھی لکھی گئی شان بیان کرنے کے بعد کہ آپ کی شریعت کی تصدیق کرنے والے وہ خیر الامم ٹھہرے ہیں، امتوں میں بہترین امت ٹھہری ہے۔ وہ مکذبان آن بدترین بنی آدم، اور جن لوگوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کو جھٹلایا، وہ بنی آدم میں بدترین لوگ شمار کیے گئے۔ وہ در ترغیب بمطابعت سنت سنیہ او علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے کی ترغیب کے بارے میں یہ گرامی نامہ مرحمت فرمایا گیا۔ آپ نے جو مجھے مکتوب شریف لکھا وہ میں نے مطالعہ کیا، میں اس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ للہ الحمد سبحانہ والمنہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد ہے اور اس کا احسان ہے کہ میراث از فقر محمدی علیہ وعلی آلہ السلام بتحیات بدست آوردان، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے جد اعلیٰ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقر کی میراث ہے، اس میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو حصہ عطا فرمایا ہے، اور اس فقر کی میراث کا حصہ عطا کرنے کی نشانی یہ ہے کہ محبت فقراء و ارتباط باایشان نتیجہ نست، کہ آپ کا جو فقراء سے محبت اور ارتباط ہے، جو تعلق ہے، یہ اسی فقر محمدی کی میراث کا نشانی ہے، کہ جن کو فقر محمدی کی میراث عطا ہوتی ہے وہ اپنے پیار کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے الفت بھی کرتے ہیں اور ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ نمی دانت کین مقصر بے سر و برگ در جواب آنچے نویست، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ قصوروار، حضرت امام ربانی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں قصوروار نہیں جانتا، بے سر و سامان اور قصوروں سے بھرا ہوا شخص یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کے لکھے ہوئے خط کے جواب میں کیا لکھوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ کی خط کے جواب میں کیا لکھوں۔ آپ دیکھیں سادات کا کتنا ادب کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، یعنی ان کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شرف عطا ہوا، اور وہ آپ کے عقیدت مند بھی ٹھہرے۔ عقیدت مند ہونے کے باوجود چونکہ ان کو یہ شرف عطا ہوا ہے کہ وہ حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اب اس اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا لکھوں۔ آپ کے جواب کے اندر
مگر آن کے فکرہ چند بعبارت عربی معصور در فضائل جد بزرگوار ایشان، کہ مگر میں ان عربی عبارات، عربی زبان کے اندر منقول احادیث کو بیان کروں گا جو آپ کے جد اعلیٰ، جد بزرگوار حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ عبارات آئی ہیں۔ میں وہ عبارتیں لکھ رہا ہوں کہ خیر العرب اسب نویست، کہ میں وہ عبارات لکھ رہا ہوں جو آپ کے جد بزرگوار حضرت خیر العرب کی شان میں آئی ہیں، میں ان عبارات کو لکھنے جا رہا ہوں۔ علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتموا ومن التحیات اکملوا۔ قابل غور بات کہ وآن سعادت نامہ را وسیلہ نجات اخروی خود سعادت، اور میں یہ خط لکھ کے اس کو اپنی آخرت میں نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ شان مصطفیٰ میں لکھنا اور بیان کرنا یہ آخرت میں کامیابی کا وسیلہ ہے، نجات اخروی کا وسیلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو عبارات لکھ رہا ہوں شان مصطفیٰ میں ان کو اپنی آخرت میں نجات اخروی، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا رہا ہوں، وسیلہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نعت مصطفیٰ بیان کرنا وسیلہ نجات آخرت ہے۔ یہ عقیدہ امام ربانی ہے کہ جو لوگ نعت پڑھتے ہیں، جو لوگ نعت لکھتے ہیں، وہ اپنی آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہے ہیں۔ نان کے مداحی علیہ الصلوۃ والتحیہ نمایت، نہ کہ میں صرف ان کی مداحی کر رہا ہوں، ان کی یہ صرف یہ نہیں کہ میں ان کو تعریف کر رہا ہوں، بلکہ مقولہ خود بیان ستایت، بلکہ میں اس مقولہ کے مطابق اپنے کلام کی ستائش کر رہا ہوں، اپنے کلام کو بلند کر رہا ہوں۔ شعر فتح ہیں، لکھتے ہیں عربی زبان کے اندر، آپ فرماتے ہیں مائم مدحت محمدم بمقالتی، کہ میں اپنے کلام کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند نہیں کر رہا، لیکن مدحت مقالت بمحمدی، لیکن میں محمد مصطفیٰ کی شان اور عزت و عظمت بیان کر کے اپنے اقوال کی عزتوں میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنے کلام کی عزتوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ یعنی نام مصطفیٰ، ہم جو نام مصطفیٰ لیتے ہیں، ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شان مصطفیٰ بلند نہیں ہوتی، بلکہ اس شان مصطفیٰ کے بلند ہونے کے ذریعے سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شان مصطفیٰ کو تو بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا کلام کیا حیثیت رکھتا ہے کہ ہم کلام کریں اور اس سے شان مصطفیٰ بلند ہو جائے؟ ہم تو شان مصطفیٰ بلند کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَقُولُ، اور پھر میں کہتا ہوں وَبِاللَّهِ سُبْحَانَهُ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی عصمت یعنی حفاظت اور توفیق سے میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ان محمد الرسول اللہ سید ولد آدم، کہ بے شک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار ہیں۔ تمام بنی آدم، جتنی اولاد آدم ہے، سب کے سردار ہیں۔ وَأَكْثَرُ النَّاسِ طَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن آپ کی اتباع کرنے والے لوگ سب سے زیادہ تعداد میں آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ وَأَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور آپ اولین میں سے اور آخرین میں سے سب سے زیادہ بلند شان والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک، آپ اللہ رب العزت کے نزدیک اولین میں سے جتنے انبیاء گزرے اور آپ کے بعد جتنی امت آئے گی، جتنے انسان آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، سب سے زیادہ کرم والے، اکرم اور عزتوں والی جو ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اولو ینشق عنہ القبر، اور سب سے پہلے جس کی قبر شق کی جائے گی، جس کی قبر کھولی جائے گی، وہ اول شافین، اور سب سے پہلے شافع حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ سب سے پہلی شفاعت قیامت کے دن حضور علیہ السلام کریں گے۔
وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، شافع بھی حضور، مشفع بھی حضور۔ سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ حضور کی ذات ہوگی، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی حضور کی ذات ہوگی، وہ شافع بھی ہے مشفع بھی ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابُ الْجَنَّةِ، اور وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جو دروازے جنت کو کھٹکھٹائیں گے کہ بھئی اے جنت کے دروازے پر مامور فرشتوں دروازہ کھولو، جنت کا مالک آ گیا ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، وہ سب سے پہلی ہستی ہیں کہ جو دروازے بہشت کو کھٹکھٹائیں گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ، اور فرشتے اس کو نہیں کھولیں گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ، اللہ ان کے لیے وہ دروازہ کھولے گا۔ کھٹکھٹائیں گے دروازہ کھولے گا اللہ۔ کیا شان ہے، عبارت پڑھ رہا ہوں کہ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جو دروازے جنت کو کھٹکھٹائیں گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ، اور اللہ ان کے لیے وہ دروازہ کھولے گا۔ وَحَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ قیامت کے دن لواء الحمد کے مالک ہوں گے، لواء الحمد کے مالک ہوں گے۔ تحتہ آدم فمن دونہ وہو الذی قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن لواء الحمد کے مالک ہوں گے۔ تحتہ آدم، اس لواء الحمد کے نیچے آدم کھڑے ہوں گے اور آدم کی ساری اولاد کھڑی ہوگی۔ وہ کیسا جھنڈا ہے، وہ کیسا نشان عظمت ہے جس کے نیچے انبیاء کھڑے ہوں گے، اور جس کے نیچے انبیاء کھڑا ہونا اپنی فضیلت اور اپنی عزت سمجھیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ الذی، اور وہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون ونحن السابقون، ہم آخر بھی ہم ہی ہیں اور پہلے بھی ہم ہی ہیں، ساڑھے کو اگے کوئی نہیں، اسی سب تو اگے ہیں تے سب تو پہلے ہیں، نہ ساڑھے تو کوئی پہلے آیا تے نہ ساڑھے تو بعد کوئی آئے گا۔ اسی جس وقت پہلے آ کے دروازہ جنت کا کھولاں گے تے جس وقت امت داخل ہو جائے گی اسی آپ ہی دروازہ بند کر دیں گے۔ نحن الآخرون، ہم ہی سب سے آخر میں ہیں، اس امت کے اندر سب سے آخری نبی ہم ہی ہیں، والسابقون، اور سب سے پہلے ہماری ہستی کو پیدا کیا گیا، پہلے پیدا بھی ہم ہوئے، آخر میں بھی ہم آئے۔ اس کا مطلب ہے وہ پاک ہستی جو پہلا بھی مال کھلوتی ہے تے آخر بھی مال کھلوتی ہے، وہ عظیم ہستی جو پہلے بھی آپ کی ذات اور آخر میں بھی آپ کی ذات، باقی سب کو درمیان میں آنے کا شرف عطا ہوا، اور یہ بھی اول حضور آخر حضور، درمیان میں ساری کائنات۔ اب یہ کائنات کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے پہلے بھی حضور ہے، اس کے آخر بھی حضور ہے۔ اگر کائنات کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ ہوتا تو میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ بروز قیامت کسی کی بخشش نہ ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، کوئی بات پہلے کی جائے اور ایک بات آخر کی جائے، بات دونوں قبول کی جاتی ہیں، اور جو درمیان میں باتیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سرکار پہلے بھی ہے، سرکار آخر میں بھی ہے، پہلا بھی قبول، آخر بھی قبول، درمیان میں بھی قبول، یہ درمیان والوں کی موج ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلی جو بات کرے گا وہ میں ہی کروں گا، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، سب سے پہلے جو زبان سے لفظ نکلے گا وہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے۔ آپ دیکھیں یہاں تھوڑی سی میں حاشیہ آرائی کرتا ہوں، وہ حاشیہ آرائی یہ ہے کہ کسی اجنبی مقام پر جا کر کے بات نہیں کی جا سکتی، بات وہی کرتا ہے جس کو اس بارگاہ میں شناسائی حاصل ہو، جو کبھی آتا جاتا رہا ہو، اس بارگاہ میں آنے جانے والی ہستی حضور علیہ السلام کی ہے، لہذا جس وقت سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے
جس وقت سارے لوگ وحشت کے عالم میں ہوں گے، جس وقت سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، میدان محشر سجا ہوا ہوگا، اپنے اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اس وقت ایک ہستی ہوگی جو اپنے اس وجود کے اندر قائم ہوگی، اپنے وجود کے اندر اطمینان بھری ہوگی، تبھی تو بات کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا، اور سب سے پہلے بات کرنے والا قیامت کے دن میں ہوں گا، قولاً غیر فخر، بغیر کسی فخر کے، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شان میری ہے، یہ شان صرف میری ہی ہے کہ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں بات میں کروں گا، لیکن مجھے اس کے اوپر فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں پھر بھی عاجزی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، وَأَنَا قائد المرسلین، اور میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، تمام رسولوں کا رہنما ہوں، وَلَا فَخَرَ، لیکن مجھے اس کے اوپر بھی فخر نہیں ہے، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں، وَلَا فَخَرَ، اور مجھے اس کے اوپر بھی فخر نہیں ہے، وَأَنَا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ شانیں دیکھو، شان دیکھو، اپنی عزتوں کا بیان ہو رہا ہے، اپنی شانوں کا بیان ہو رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، میں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمتوں اور شانوں کے باوجود اپنے آپ کو مخلوق میں شامل کر رہے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے مخلوق کو شرف حاصل ہو جائے بارگاہ الہی میں حاضری کا۔ یہ عاجزی اور انکساری حضور علیہ السلام ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں مخلوق کے اندر تاکہ مخلوق میری وجہ سے اس کو یہ شرف اور مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ بھی بارگاہ الہی میں پہنچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں ان خلق الخلق، اب اپنا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، پس مجھے ان میں سے جو سب سے بہتر لوگ تھے ان میں پیدا کیا، ثم جعلہم فریقین، پھر اللہ رب العزت نے ان میں گروہ بنائے، ان میں مختلف نسلیں بنائیں، مختلف گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ رب العزت نے سب سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا فرمایا۔ پیدا تو حضور مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، تو جب مخلوق پیدا کی گئی حضور تو اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے تو اس وقت پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اپنی پیدائش، سرکار کی پیدائش اول خلق ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے پہلے ابتدائی ایام کے اندر مخلوق کی جب پیدائش ہوئی تھی اس وقت سے اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں مجھے پہلے، سب سے پہلے جب مخلوق کو پیدا کیا گیا، سب سے اچھے لوگوں میں پیدا کیا گیا، سب سے اچھی مخلوق میں پیدا کیا گیا، پھر ان کے فرقے اور گروہ بنائے گئے، مجھے ان میں سے سب سے بہتر گروہ میں پیدا کیا گیا۔ اب آگے سنیں، ثم جعلہم قبائل، پھر ان گروہوں میں قبیلے بنائے گئے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے ان میں جو سب سے بہترین قبیلہ تھا اس میں پیدا کیا گیا۔ جب قبائل میں تقسیم کیا گیا ان گروہوں کو تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا گیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر جب ان میں سے گھر بنائے گئے، جب ان قبائل میں گھر بنائے گئے، مختلف خاندان بنائے گئے، تو فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو اللہ رب العزت نے ان میں سب سے جو بہترین خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، فانا خیرہم نفس، اور میں ان میں سب سے بہترین نفس ہوں، بہترین انسان، وخیرہم بیتا، اور ان میں سے بہترین گھر میرا گھر ہے۔ اب آپ علیہ السلام اپنے آخرت کے متعلق بیان کراتے ہیں، آخرت کی شان بیان فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا اِذَا بُعِثُوا، کہ جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن
تو سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا. اب یہاں خروجن اور بعثت میں فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَأَنَا أَوَّلُ خُرُوجًا، اور سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا. اور نکلتا گھر سے وہی ہے، کسی کمرے سے، کسی جگہ سے جو زندہ ہو. کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا اِذْ بُعِثُوا، جب باقی لوگوں کو بحالت مردنی، جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اپنی قبر سے خارج ہوں گا، نکلوں گا. اس کا مطلب ہے باقی مردے تھے، مردوں سے ان کو زندگی بخشی گئی، مردوں کو جلایا گیا، لیکن ہمارے آقا اپنی قبر انور کے اندر بحیات ہیں، حیات کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ اپنی حیات کے ساتھ اپنی قبر انور سے نکلیں گے. کیونکہ خارج وہی ہوتا ہے، گھر سے وہی نکلتا ہے، کسی کمرے سے وہی نکلتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. آپ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا قَائِدُهُمْ، وہ نکل جائیں گے، سب مردے جلائے جائیں گے، مردے زندہ کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوا؟ وَأَنَا قَائِدُهُمْ، تو میں ان کی قیادت کروں گا. اِذَا وَفَدُوا، جب وہ لوگ وفدوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں بلائے جائیں گے تو میں ان کی قیادت کروں گا. اب آپ مجھے بتائیں جس گروہ کے، جس امت کے قائد رسول اللہ ہوں گے، اس کی عزت و شان کا کیا عالم ہوگا. اب دیکھیں کوئی وفد آتا ہے اسٹیٹ میں تو وہ وفد اپنے قائد سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی قیادت کون کر رہا ہے. 500 بندوں کا وفد ہے، 1000 بندوں کا وفد ہے، لیکن اس وفد کا قائد کوئی بادشاہ ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی صدر ہے. اب وہ وفد اپنے قائد سے پہچانا جائے گا، اپنی انفرادیت سے نہیں پہچانا جائے گا. اب اسی شان کو بیان کرتی ہوئے فرماتے وَقَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا، اور جب ان کو وفد کی صورت میں، گروہ کی صورت میں لایا جائے گا تو میں ان کی قیادت کر رہا ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، اور میں ان کا خطیب ہوں گا. میں اتھے خطاب کراں گا، میں اتھے تقریر کراں گا. اتھے صرف بولن دی مینوں ہی اجازت ہوئے گی، اور تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا. تے جڑا بولے گا وہی خطاب کرے گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، کس جگہ خطاب کروں گا؟ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، میں ان کو خطاب کروں گا. اِذَا أَنصَتُوا، جس وقت ان کی زبانیں بند ہوں گی، جس وقت وہ سارے خاموش ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہوں گی، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اس وقت مجھے بولنے کی اجازت ہوگی. میں منبر پہ کھڑا ہو کے ان سے خطاب کروں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفَعُهُمْ، اور میں ان کی شفاعت کروں گا. اذا حبسوا، جس وقت ان کو قید کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، جس وقت ساری دنیا قید ہوگی، بند ہوگی، روک لی جائے گی. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت ان کی شفاعت کروں گا. اس کا مطلب ہے اوکھے ویلے کم آن گے تے سرکار کا مان گے. جس وقت کوئی بولے گا نہیں، زباناں بند ہون گیاں، اس وقت حضور بولن گے، ساڈی طرفوں بولن گے، کہیں گے یا رب ذوالجلال، اے بندے میں لے کے آیا جائے، اے بندے میرے وفد نے وچ شامل نے. تے ہن جڑا قائد ہے اس نوں ویکھ کے اس وفد دے وچ شامل لوگاں دے نال او جے سلوک کرو جڑے تہاڈی شان دے لائق. دیکھو وفد آندے نے، قائد دی شان دے مطابق انہاں نوں انعامات دیتے جاندے نے، انہاں نوں تحائف دیتے جاندے نے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وفد دے قائد ہون گے، اس وفد نوں اللہ رب العزت اپنی جناب وچوں اپنا دیدار عطا کرے گا، اپنیاں جنتاں دا مالک بنا دے گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَئِسُوا، یہ سب سے زیادہ خوبصورت معاملہ ہے. وَإِذَا مُبَشِّرُهُمْ، اور میں ان کو خوشخبری دوں گا. اِذَا يَئِسُوا، جس وقت وہ مایوس ہو جائیں گے. جس وقت اسی اپنے اعمال ویکھاں گے گناہ دے نال بھرے ہوئے، ساڈے دفتر ہون گے، اسی انہاں دفتراں گناہ دے بدیاں دے نال بھرے ہوئے دفتراں نوں جس وقت اسی ویکھاں گے تے اسی مایوس ہو جاواں گے کہ اسی ہن پتہ نہیں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں، ساڈی بخشش بھی ہوئے گی کہ نہیں، ساڈا پتہ نہیں کی حال ہوئے گا، اسی تے جہنم دے مستحق ہو جاواں گے.
اس وقت حضور دل تے ہاتھ رکھ کے کہیں گے او کچھ نہ کرو بھلیو لوگو، کچھ نہیں ہوندا جے ذرا تسلی رکھو، او کچھ نہیں ہوندا جے میں جے ہاں، او بھلیو لوگو میں جے ہاں کچھ نہیں ہوندا نے۔ بھائی اسی کا ترجمہ ہے کہ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ، میں ان کو خوشخبری دوں گا، میں ان کو بشارت دوں گا، میں ان کو تسلی دوں گا۔ اذا یئسوا، جس وقت وہ مایوس ہو چکے ہوں گے، مایوسیوں کے حالت میں، نا امیدی کی حالت میں، حضور سرویز عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے او پلیو تسلی رکھو میں تواڈے نال ہاں۔ اب اگلی بات بہت خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں میں ان کو بشارت دوں گا جس وقت وہ مایوس ہو چکے ہوں گے، اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ الکرامات والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ اس دن ساری کرامتیں اور سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ خزانوں کی چابیاں اور جتنی عزتیں اور شانیں ہیں وہ اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہوں گی، خزانے وہ لٹانے کے لیے وہ دروازے کھول دے گا اور کہے گا مایوس نہ ہونا، بشارتیں دے رہا ہوں، خوشخبریاں دے رہا ہوں کہ یہ خزانے تمہارے ہیں، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے۔ اب اگلا ایسا ہے انشاءاللہ اس شان و شوکت کا، اس عظمت کا انشاءاللہ کل بیان کریں گے تاکہ تھوڑی سی دلچسپی باقی رہے۔ آگے اس سے بھی بہت اعلیٰ باتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان کی ہر بات بڑی عظیم ہے اور ہر بات میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کی دلیل ہے، لہذا شان مصطفیٰ ہم جتنا مرضی بیان کرتے رہیں ہم سے مکمل نہیں ہوتی، لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کل اسی مکتوب شریف کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔